بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 10 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی، مکناہم فی ما ام مکناہم، جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدۃ، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل ان کے کچھ کام آئے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو خطاب کیا ہے کہ اے اہل مکہ، تم اپنی قوت پر، قدرت پر اور ثروت پر جو ہے وہ ناز نہ کرو۔ تم سے پہلے جو قومیں تھی دنیا میں، وہ تم سے کہیں زیادہ زوراور تھی، سرمایہ دار تھیں۔ ہم نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تمہاری ان کے سامنے کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ وہ لوگ بہرے بھی نہیں تھے، ان کے کان تھے، وہ اندھے بھی نہیں تھے، آنکھیں تھیں ان کی، ان کے دل بھی تھے۔ ہم نے ان کو سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو ان میں سے کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آئی۔ ان کے حواس ظاہرہ ان کو بچا سکے نہ، اور نہ ہی ان کو کسی تدبیر نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا چونکہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا کرتے تھے اور بت پرستی میں مبتلا تھے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی نہ ان کو ان کے حواس بچا سکے، نہ ان کو ان کا دل بچا سکا، جو تدبیر کا مرکز ہے، تو نہ ان کو ان کی قوت بچا سکی اور نہ ہی تدبیر بچا سکی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اس کے مخاطب بھی اہل مکہ ہیں۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہ قوت میں، وہ شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا، حق کو پہچاننے میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی تھی، لیکن انہوں نے آنکھوں سے حق کو نہیں پہچانا۔ کان دیے تھے، انہوں نے کوئی کلمہ حق کا کلمہ ان سے سننا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح دل و دماغ کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، وہ ان سے الٹا سوچتے تھے اور ایک سے ایک بڑھ کر غلط نتیجہ اخذ کرتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کی جو ساری قوتیں ہیں وہ خود ان کی اپنی تباہی میں ہی صرف ہونے لگی۔ تو لہٰذا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو تم سے زیادہ طاقت دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، جسمانی طاقت دی تھی، تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ تمہیں اتنی طاقت اور جو ہے وہ نعمتیں نہیں دی گئیں جتنی ان کو دی گئی تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی نعمتوں کو حق کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوئے جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور ہنسی میں اس کو اڑا دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ لے آؤ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے اس میں سچے ہو، اپنے وعدے میں سچے ہو، تو ہمیں وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو پھر وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، اور وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، جس میں تم اے اہل مکہ پڑے ہوئے ہو، وہ ہلاک و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔
اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا فِي الَّذِي إِن نَافِيَةٌ أَوْ زَائِدَةٌ مَكَّنَّاكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَالِ، اور ہم نے ان کو وہ ان باتوں کی طاقت دی تھی، وہ طاقت دی تھی جو کہ تمہیں نہیں دی۔ اب اس میں جو ان ہے اس کے متعلق مصنف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان اگر نافیہ ہو، زائدہ کہنے کی صورت میں معنی درست نہیں ہوگا، نافیہ کہنے کی صورت میں معنی درست ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو زائدہ مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاهُمْ، کہ ہم نے ان کو ویسی قدرت دی جیسا کہ تم کو قدرت دی ہے اے اہل مکہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس صورت میں قریش کی جو قدرت ہے، قریش کی جو طاقت ہے وہ قوم عاد سے زیادہ ہوگی، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ قوم عاد کو اہل مکہ سے جو ہے وہ زیادہ قدرت اور طاقت عطا کی گئی تھی۔ اس صورت میں اس کا معنی درست بنتا ہے۔ مکناکم یا اہل مکہ، کم ضمیر جو ہے وہ یہ خطاب ہے اہل مکہ سے، تو اس کا مصداق بیان کر دیا مصنف نے، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، ہم نے تم کو جو طاقت دی ہے اس سے زیادہ ہم نے ان کو طاقت دی ہے۔ فیہ من القوت والمال، یہی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ قوت اور مال میں تم سے زیادہ ان کو عطا کیا ہے۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، سمعا بمعنی اسماعا، یہ سمعا کا مصداق بیان کر دیا، معنی بیان کر دیا مصنف نے کہ یہ سمعا اسماعا کے معنی میں ہے، وابصارا وافئدۃ قلوبا، یہاں افئدۃ کا مصداق بیان کر دیا کہ اس کا جو مصداق ہے وہ قلوب ہے، دل ہے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اي شيئا من الاغناء ومن زائدۃ، اي شيئا من الاغناء، یعنی کہ ذرا برابر بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ شیئن کی تفسیر بیان کر دی۔ ومن زائدۃ، یہ من شیئن کے اندر من جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اغنا شیئا من فما اغنا شیئا من الاغنا، کہ ان کو ذرا برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اذ معمولۃ لاغنا واشربت معنی التعلیلی، یہ جو اذ ہے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اس کے اندر جو اذ ہے اس کی ترکیب بیان کرنا مصنف کی غرض ہے کہ اذ جو ہے یہ اغنا کا معمول ہے، یہ جو اوپر فما اغنا عنہم کے اندر اغنا ہے اس کا معمول ہے اور یہ تعلیل کے معنی پر مشتمل ہے۔ لیکن یہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ جار مجرا تعلیل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے ظرفیہ ہونے کی صورت میں، یعنی یہ ظرفیہ ہو اور یہ جار مجرا تعلیل کے معنی میں ہو، اور اشربت معنی تعلیل، یہ اشربت جو ہوگا اس صورت میں غلبت کے معنی میں ہوگا اگر اس کو ظرفیہ مانا جائے۔ یجحدون بآیات اللہ حججہ البینہ، یہ آیات کا مصداق بیان کرنا مقصود ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد واضح دلائل ہیں۔ وحاقہ نازلہ بہم ما کانوا بہ یستہزئون، حاقہ نازلہ کے معنی میں ہے گھیر لیا، یعنی کہ نازل ہوا۔ بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ای العذاب، وہ کیا چیز تھی؟ مصنف نے اس کی تفسیر بیان کر دی کہ وہ عذاب تھا، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور اس نے ان کو گھیر لیا۔ تو کس چیز نے گھیر لیا؟ وہ عذاب نے گھیر لیا۔ اس سے اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں سامنے لا چکے تھے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون، اس کا معنی یہ ہے پھر انہوں نے
फलौला नसरहुम अल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए जिन चीज़ों को अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की। फलौला नसरहुम अल्लज़ीन इत्तखज़ू, उन्होंने उनकी क्यों मदद न की। बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ्तरून, इसके बजाय वो सब उनके लिए बेनिशान हो गए। वज़ालिका इफ़्कुहुम, ये तो उनका सरासर झूठ था। वमा कानू यफ्तरून, और बहतान था जो उन्होंने तराश रखा था। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा से मुराद वो बस्तियां हैं जो कि कौम समूद की थी, कौम आद की, और इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां थी जो शाम जाते हुए अहले अरब के रास्ते में पड़ती थी। उनको जो है अहले मक्का से खिताब करके फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे चारों तरफ जो बस्तियां हैं जो हलाक हुई हैं, यानी कि यमन और शाम की बस्तियां इससे मुराद हैं, जो जब अहले मक्का तजारत के लिए जाया करते थे, मुल्क शाम जाते थे, तो कौम समूद की बस्तियां रास्ते में पड़ती थी, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम की बस्ती थी वो रास्ते में पड़ती थी। उन बस्तियों को ये देखा करते थे अहले मक्का, उनकी तबाही और बर्बादी से जो है वो इनको इबरत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इबरत हासिल नहीं की। वसर्रफनल आयाती लअल्लहुम यरजिऊन, हमने उन्हें बार बार निशानियां बता दी थी, यानी कि वो नसीहत हासिल कर लें, बाज आ जाएं। लअल्लहुम यरजिऊन, लेकिन वो बाज नहीं आए और इसी तरह वो हलाक हो गए। तो ये हलाक होने वाले जो लोग थे ये मुशरिक थे, इन्होंने अल्लाह ताला के सिवा जो माबूद बना रखे थे। और फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उन माबूदों ने उनकी मदद क्यों नहीं की। अपनी मुश्किलात दूर करने का जरिया जिनको समझ रखा था इन्होंने, जब आजाब आया तो वो उनकी मुश्किल दूर क्यों ना कर सके, बल्कि मुश्किल क्या दूर करते, बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ्तरून, वो तो उनसे गायब ही हो गए। यानी मुश्किल क्या दूर करते, वो अजाब के वक्त गायब ही हो गए। इन लोगों की ये बात कि ये हमारे माबूद हैं, इफ़्कुहुम ये इनका झूठ था, ये इनका इफ्तिरा था, वमा कानू यफ्तरून और ये इनकी तराशी हुई बातें थी। तो लिहाजा इनसे इनको कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। जो इन्होंने माबूद बना रखे थे उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वो तो गायब ही हो गए। साहिब तफसीर जवाहिरुल कुरान फरमाते हैं कि ये तखवीफ दुनियावी है जो अहले मक्का को खिताब किया जा रहा है कि तुम्हारे जो गिरदोनवाह के अंदर बस्तियां थी वो बस्तियां तबाह हो गईं और वो तुम्हारे लिए इबरत का सामान है, उनसे इबरत हासिल करो। अल्लाह के पैगंबर उनके पास आए, उन्होंने तरह तरह के तरीकों से वसर्रफना तरह तरह के तरीकों से उनको समझाया, उनको अल्लाह ताला की निशानियां दिखाई, लेकिन वो कुफ्र और शिर्क से बाज नहीं आए। तो उनका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा हुआ और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में मुब्तला किया। तो इसी तरह अगर तुम भी नाफरमानी करोगे और अल्लाह ताला के को छोड़कर दूसरे माबूदान बातिला की तरफ जो है वो रुजू करोगे, उनको अपना माबूद समझोगे और उनकी इबादत करोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। अब तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो, वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा ऐ अहलहा कसमूद व आद व कौम लूतिन। यहाँ से मुसन्निफ जो है वो इसकी तफसीर बयान कर रहे हैं कि मा हौलकुम की मुराद क्या है, या फिर क़ुरा से मुराद ये है कि बस्तियों को हलाक किया। मा हौलकुम जो तुम्हारे इर्द गिर्द थी वो कौन सी बस्तियां थी, जैसे कि समूद, कौम समूद की बस्ती थी, कौम आद की थी और इसी तरह कौम लूत की बस्ती थी। बस्तियों को हलाक किया यानी कि ऐ अहलहा, बस्ती वालों को हलाक किया। वसर्रफनल आयाति कर्ररनल हुजजल बैयिनाति, यानी कि हमने बार बार जो है वो उनको वाज़े निशानियां दिखाई। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए, बाज आ जाएं। फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, मिन दूनिल्लाहि ऐ गैरिही क़ुरबानन मुतक़र्रिबन बिहिम इलल्लाहि आलिहतन मअहू व हुमुल अस्नामु
فلولا حلا، یہاں پر لولا کی تفسیر مصنف نے حلا سے فرمائی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ لولا جو ہے یہ توبیخ کے لیے ہے، یہ تحزیزیہ ہے اور یہ توبیخ کے لیے آتا ہے۔ نصرہم بدفع العذاب عنہم، کیسے مدد نہیں کی؟ اس کی تفسیر بیان کر دی کہ ان سے عذاب دور کرنے کے ساتھ ان کی مدد نہیں کی۔ الذین اتخذوا من دون اللہ ای غیرہ، یہ دون کا مصداق بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں ان کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ قربانا متقربا بہم الی اللہ، قربانا متقربا کے معنی میں ہے یعنی کہ انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنا معبود بنا رکھا تھا، آلہتاً الہ بنا رکھا تھا، معہ وہم الاصنام، یعنی کہ تقرب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو الہ بنا رکھا تھا۔ کن کو الہ بنا رکھا تھا؟ وہم الاصنام، اس سے مراد، اس کی آلہتاً سے مراد جو ہے وہ بت ہیں، بتوں کو انہوں نے الہ بنا رکھا تھا۔ ومفعول اتخذوا الاول ضمیر محذوف یعود الی الموصول ای وہم وقربانا الثانی، یہاں سے غرض مصنف جو ہے وہ ترکیب کا بیان ہے کہ اتخذوا جو ہے یہ اس کا مفعول اول جو ہے، اتخذوا چونکہ دو مفعول چاہتا ہے تو اس کا مفعول اول ضمیر ہے جو کہ محذوف ہے، اور وہ ہم ضمیر ہے، آئی ہم، وہ ہم ضمیر ہے جو کہ موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ الذین اتخذوا، یہ اس میں موصول ہے الذین، اور اتخذوا جو ہے یہ اس میں موصول اور صلہ ہے اس کا، تو اس میں موصول اور صلہ مل کر نصرہ کا فاعل ہے، جو کہ فلولا نصرہم الذین اتخذوا کے اندر نصرہ ہے، اس کا فاعل ہے۔ تو اس کا جو اتخذوا کا مفعول اول ہے وہ ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، اور جو کہ موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور قربانن جو ہے یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض یہاں سے اس کی ترکیب بیان کرنا ہے۔ وآلہتن بدل منہ، تو قربانن آلہتن جو آ رہا ہے، یعنی پہلے قربانن ہے جو کہ اتخذوا کا مفعول ثانی ہے، اس کے بعد آلہتن جو ہے وہ قربانن سے بدل بن رہا ہے۔ بل ضلوا غابوا عنہم، ضلوا کا معنی بیان کر دیا کہ ان سے غائب ہو گئے۔ عند نزول العذاب، کب غائب ہوئے؟ یعنی کہ اس کی تفسیر بیان کر دی عذاب کے نازل ہونے کے وقت۔ وذالک ای اتخاذہم الاصنام آلہتن قربانا، اور یہ جو ہے یعنی کہ افکہم، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ یعنی کہ بتوں کو معبود مان لینا اور تقرب کا ذریعہ مان لینا، یہ جھوٹ ہے۔ افکہم کذبہم، اف کا معنی بیان کر دیا کہ یہ اس کا معنی ہے کذبہم، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور ان کی تراشی ہوئی باتیں تھی۔ یکذبون، جو وہ تراشتے تھے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ وما مصدریۃ او موصولۃ والعائد محذوف ای فیہ، وما یفترون کے اندر جو ما ہے اس کی ترکیب بیان کر رہے ہیں مصنف کہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، اور عائد اس کا محذوف ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ فیہ جو یہاں پر اس کا عائد ہے وہ محذوف ہوگا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ سے کون سی بستیاں مراد ہیں؟ نمبر 2، اہل مکہ کو قوم عاد و سمود کی تباہی کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔